اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس کوچنگ کلاس میں اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اسلامک سٹڈیز میں ہمارے پاس ایک اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے دا اینجلس، یعنی فرشتے، اللہ رب العزت کی وہ مالائی مخلوق، وہ میٹا فزیکل مخلوق جس کو فزکس ڈسکس نہیں کر سکتی۔ فرشتوں کے حوالے سے مختلف سوالات MCQs میں پوچھے جاتے ہیں، آپ کے وائیووں میں پوچھے جاتے ہیں، آپ کے معروضی سوالات بنتے ہیں اس حوالے سے مختلف ٹیسٹوں میں۔ تو پڑھتے ہیں دا اینجلس، فرشتے۔ سب سے پہلے فرشتوں کی ماہیت کے حوالے سے، فرشتوں کی موجودگی کے حوالے سے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ فرشتے کیا ہے۔ تو ہم ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور مادی دنیا کے حوالے سے ہمیں فزکس چیزوں کے حوالے سے بتاتی ہیں۔ فزکس، واٹ از فزکس؟ اٹ از دا اسٹڈی آف میٹر، اٹ از دا اسٹڈی آف میٹر۔ یہ مادے کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو وزن رکھتی ہیں، جو جگہ گھیرتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس کائنات میں کچھ اس طرح کی مخلوقات ہے جو نہ جگہ گھیرتی ہے، نہ وزن رکھتی ہے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو میٹا فزکس ڈسکس کرتا ہے۔ میٹا فزکس، واٹ از میٹا فزکس؟ میٹا فزکس کو اردو میں مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے۔ مابعد الطبیعیات، مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس وہ فزکس ہیں جس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو فزکس کے ڈیفینیشن سے ماورا ہوتی ہیں، اوپر ہوتی ہے، یعنی فزکس ان کو ڈسکس نہیں کر سکتی۔ تو فرشتے وہ صنف ہے، وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو فزکس سے ماورا ہے، اور میٹا فزکس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتوں کو، ملائکہ کو پڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فری آف جینڈر ہے، ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے، یعنی یہ نہ میل ہے، نہ یہ فیمیل ہے، نہ یہ جگہ گھیرتی ہے، نہ یہ وزن رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے قرآن عظیم الشان میں جو ان کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے وہ ملائکہ، ملائکہ کی ٹرمینالوجی قرآن عظیم الشان میں اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جائے کہ فرشتوں کے لیے قرآن عظیم الشان میں کون سی ٹرمینالوجی، کون سی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تو وہ آپ کا ملائکہ ہے۔ ملائکہ کے مختلف کیٹیگریز ایک کے بعد دیگرے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مقربین ہے۔ مقربین ملائکہ یعنی یہ وہ ملائکہ ہے، وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قرب رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہیں۔ قرب کی وجہ سے، نزدیکی کی وجہ سے، نزدیکت کی وجہ سے ان کو مقرب ملائکہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد وہ 4 ہے۔ ان کی تعداد 4 ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے جبرائیل امین۔ جبرائیل امین، جبرائیل امین کو جبرائیل امین کیوں کہا جاتا ہے؟ امین کا جو لقب ہے، امین کا جو لاحقہ ہے، وہ اس کے ساتھ اس لیے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں انہوں نے امانت کی کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا اس فرشتے کو ہو بہو اس فرشتے نے اللہ کے میسنجر کے پاس، اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ پیغام پہنچایا۔ تو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے 2 ڈپٹیاں دے رکھی تھی۔ کون سی 2 ڈپٹیاں؟ اس حوالے سے بھی MCQ سوال بنتا ہے کہ جبرائیل امین کون سا کام سر انجام دیتے ہیں، یا ان کو کون سی ڈپٹی تفویض ہوئی تھی؟ پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، قوموں کو غرق کرنا۔ آپ قرآن عظیم الشان پڑھے، قرآن عظیم الشان میں جتنی قومیں غرق ہوئی ہیں ان کو جبرائیل امین نے غرق کیا ہے۔ بعض پر چیخ ماری ہے، بعض پر پتھر برسائے ہیں، بعض کو زمین میں دھنس دیا ہے۔ تو جبرائیل امین کی جو 2 ڈپٹیاں ہیں وہ پیغمبروں تک پیغام پہنچانا اور قوموں کو غرق کرنا۔ اس کے بعد
جو ہمارے پاس دوسرے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، یہ بھی مقرب فرشتہ ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈپٹی کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام کی بھی 2 ڈپٹیاں ہیں۔ رزق پہنچانا دنیا کے تمام زیرو اشیاء کو جو روح رکھتی ہو، لیونگ تھنگس، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے انسیکٹ ہو، ان تک رزق پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ اور ہوائیں چلانا اس کی ذمہ داری بھی میکائیل علیہ السلام کے ذمہ تفویض ہوئی ہے، اور میکائیل علیہ السلام مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، اور وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی ذمہ داری قیامت کے دن دنیا کو تباہ و برباد، سور پھونکنا، اس ذمہ داری کس کو ملی ہے؟ یہ ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، چوتھے مقرب فرشتے ہیں جو تمام لیونگ آرگینزمز، جو تمام جاندار اشیاء کے روح کو قبض کرنے پر مامور ہے۔ یعنی جتنی زیرو اشیاء ہے، جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے، ان کا موت کا وقت آتا ہے، تو یہ ڈپٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد قرآن عظیم الشان میں فرشتوں کی ایک اور کیٹیگری بیان ہوئی ہے جس کو ہاروت و ماروت کہا جاتا ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اینڈ ماروت، اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھے گئے ہیں۔ ہاروت و ماروت کون سے فرشتے ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر کس پیغمبر کے ساتھ کیا گیا ہے؟ تو یہ ہاروت و ماروت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کے ہم عصر فرشتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرشتے جو قرآن عظیم الشان کے حوالے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اترے تھے، اور ان کو آج تک چائے بابل میں قید کر دیا گیا ہے۔ چائے بابل عراق کا پرانا نام ہے، اور چائے کہتے ہیں کنویں کو۔ عراق کے ایک قدیم کنویں میں ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ مختلف روایات ہیں اس حوالے سے، مختلف علماء نے تفاسیر میں مختلف حوالے دیے ہیں۔ البتہ آپ سے صرف یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن عظیم الشان میں موجود ہے، وہ کس نبی کے ہم عصر تھے، یعنی زمانے میں موجود تھے یا زمانے میں زمین پر اترے تھے؟ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور ان کو کہاں پر قید کیا گیا؟ ان کو چاہے بابل میں قید کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یہ ہیں دا ہولی رائٹرز، دا ہولی رائٹرز، یعنی وہ فرشتے جو معزز ہے لیکن رائٹرز ہے، یہ لکھنے والے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان آئیں گے دنیا میں، ان کے ساتھ 2 فرشتوں کو بھیجا ہے، ایک اس کے رائٹ شولڈر پر اور دوسرے اس کے لیفٹ شولڈر پر۔ تو یہ فرشتے ہر شخص کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، اور یہ اس کے گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز، یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال، ان کو لکھنے پر مامور ہے۔ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور کرامن کاتبین کے کیا معنی ہے؟ کرامن کاتبین کے معنی ہے دا ہولی رائٹرز، یعنی معزز لکھنے والے، اور ان کی تعداد 4 ہے، ان کی تعداد 2 نہیں ہے، 4 ہے۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کرامن کاتبین کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، کیونکہ 2 قسم کی ڈپٹیاں ہیں، صبح کی ڈپٹی، شام کی ڈپٹی۔ ان کی ڈپٹی عصر کے وقت چینج ہو جاتی ہے، اسی لیے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے مراد ہے درمیان والی نماز، اور قرآن عظیم الشان میں اس نماز پر باقاعدہ فوکس کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اس نماز پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ فوکس کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب کرامن کاتبین کی ڈپٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو جانے والے بھی اس نماز کو لکھتے ہیں اور آنے والے بھی اس نماز کو مومن کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ادر کیٹیگری ہے فرشتوں کی، وہ جہنم پر تعینات فرشتے ہیں۔ جہنم پر کتنے فرشتے تعینات ہے؟ کتنے فرشتوں کی ڈپٹی ہے؟ جہنم پر ڈپٹی دینے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ یہ MCQs لیول کا سوال ہے، آبجیکٹیو سوال ہے۔ اس کے علاوہ جنت پر جو فرشتہ متعین ہے
یا جنت کا جو داروغہ ہے، داروغہ کہتے ہیں چوکیدار کو، جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ یہ سوال آپ نے نہیں بولنا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے حوالے سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ روح الامین سے کیا مراد ہے؟ روح الامین، روح الامین جبرائیل امین کے لیے یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، روح الامین یا روح۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ شب قدر کو تمام فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی ان کے ساتھ اترتی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح جو ہے وہ جبرائیل امین ہے۔ اور فرشتوں کے حوالے سے سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کا جو آخری مقام ہے آسمانوں میں وہ کیا ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے یہ ایک پر برابر بھی اوپر نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تجلیاں شروع ہوتی ہیں۔ سعدی صاحب فرماتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور سواری دی گئی۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سفر کر رہے تھے اس سواری کے بعد ایک دوسری سواری ملی جس کا نام رفرف تھا۔ اس رفرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اللہ تعالیٰ کی عرش پر چلے گئے۔ تو اس سدرۃ المنتہا کے سٹیج پر سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں اوپر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلیاں ہیں، جو انوارات ہیں، وہ مجھے جلا دے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ فرشتوں کا کعبہ، فرشتے کس کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہیں؟ فرشتوں کا جو کعبہ ہے یہ چوتھے آسمان پر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چوتھے آسمان پر بالکل ہمارے بیت اللہ کے متوازی ان کا کعبہ ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اور ان کے کعبے کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس پر طواف کرتے ہیں اور تا قیامت ان کی باری نہیں آتی، یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے ایک اور روایت بتاتا چلوں کہ فرشتے اتنے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں کہ ہر قطرہ بارش کے ساتھ، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے، یا ہر فرشتہ بارش کا ایک قطرہ زمین پر لے کر آتا ہے۔ تو ان کی تعداد کے حوالے سے اتنی کثیر روایت ہے۔ تو یہ وہ فیکٹس ہیں، یہ وہ فگرز ہیں جو مختلف ایگزامز میں MCQs لیول کے، آپ کے معروضی جو سوالات ہیں آبجیکٹیو لیول کے اور وائوا کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔